السلام علیکم. میں موجود ہوں سب سے پاکستان کے سب سے پڑھے لکھے ٹاؤن کے اندر, نارتھ نازم آباد ٹاؤن کے اندر. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آصف علی صاحب, اور اس ٹاؤن کے بارے میں بہت ساری باتیں چلی جب حاجت بنگوار صاحب کا معاملہ آیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے ترقیاتی کام بھی تیزی کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد کل ہی میں نے دیکھا کہ آپ ایک ساتھ 4 یا 5 پاس کا بھی افتتاح کرنے جا رہے ہیں. آصف بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کو بہت شکریہ آنے کا. عادل صاحب, ایک تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا تھوڑا سا تعارف ہے. ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تو آپ انگلش میں گفتگو کر رہے ہیں, تو میں اتنا انسپائر ہو گیا کہ جماعت اسلامی والے انگلش میں بولتے ہیں, میں سمجھا تھا صافہ رکھ کے ادبیت میں گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ نے تصویر بھی پکڑی ہوگی. تو یہ اپنا جو بیک گراؤنڈ تھوڑا بتائیں کیا سلسلہ ہے؟ میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرس کیا تھا جغرافی کے اندر. اس کے بعد میں نے لندن سے یونیورسٹی آف ڈیلی سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما. لندن سے پڑھے ہوئے ہیں؟ لندن سے بڑا ہوا بندہ ٹاؤن کے اندر جماعت اسلامی نے چیئرمین بنا دیا ہے. پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے 1 سال یہاں پہ سی پی ایم ہے اس میں پڑھایا, اور پھر 19 سال ہو گئے مجھے. آئی ٹی کا ایک ادارہ ہے, اس میں ایز اے ڈائریکٹر میں کام کر رہا ہوں. مطلب آئی ٹی کی بھی ایکسپرٹیز ہے, جس کا مطلب ویژن بھی آپ کا ہے, لندن سے دیکھ کر آئے ہیں. یہ جو آپ کا ٹاؤن ہے, اور جو میں نے سنا ہے کہ یہ یو سی ہے, یہ پرٹیکولرلی ہوا ہے جس سے حافظ نعیم الرحمان جیتے ہیں. جی جی. تو حافظ نعیم الرحمان کا آپ سے کوئی رابطہ رہتا ہے, کوئی انسٹرکشن رہتی ہے, عاطف یہ کام تم نے اب تک کیوں نہیں کیا ہوا, یا شہباز یہ کام بہت اچھا کر دیا ہے, ایسا کچھ رہتا ہے سلسلہ, یا بس اپنے طور پر؟ نعیم بھائی سے دونوں حوالوں سے رابطہ رہتا ہے, ٹاؤن کے پرفارمنس کے حوالے سے بھی اور یو سی کے حوالے سے بھی. اور ویسے ہم نے یہاں پہ جو ایکٹیولی نعیم بھائی کی یو سی میں لوگ ہیں, ان کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں, وائس چیئرمین بھی ہیں, اور کاؤنسلرز بھی ہیں جو کہ خاص ایکٹیو ہیں. اچھا عاطف صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ٹاؤن کے اندر ایسا کیا ڈفرینٹ ہو رہا ہے. میں بولوں کہ چلو ٹھیک ہے, میں بیٹھا ہوں عاطف علی کے ساتھ, میں نکل کے جاؤں گا, ویلاگ کروں گا, بولوں گا یار زبردست سچ میں کام ہو رہا ہے پورے کراچی کے اندر, حافظ نعیم الرحمان کا ٹاؤن ہے. کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ تو کسی بڑے پیمانے میں کام کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بڑے پیمانے میں دیکھ لیں آپ کے, ہم روڈ پیچ ورکنگ شروع کر دی ہے. ہم نے واٹر سیوریج بورڈ کے جو مسائل تھے وہ حل کرنا شروع کر دیے ہم نے. کرسچن آبادی ہے یہاں پہ, اسے کرسمس سے پہلے ان کا ایک بہت بڑا سیوریج کا مسئلہ تھا, وہ ہم حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پارکس بحال کر رہے ہیں نارتھ نازم آباد کے, اسٹریٹ لائٹس بحال کر رہے ہیں, اینٹی ڈاگ کمپین کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مسائل کا شکار تھے. اور اس کے علاوہ صفائی ستھرائی سب سے امپورٹنٹ, جو کسی اور محکمہ کام ہے, اور اس کی نااہلی کی وجہ سے ٹاؤن اس چیزوں کو جو ہے نا لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹاؤن کے حوالے سے بات کریں تو ہم یہاں پر ٹاؤن کے امپلائز کو تنخواہیں ٹائم پہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ٹاؤن کی مشینری کو ہم نے جو ہے نا پہلے بہت دیر سے ملتی تھی. مشینری کو بھی آپ پتا ہے, مشینری ہم لوگوں نے بحال کی ہے. ہم نے 10-12 گاڑیاں ٹاؤن کی جو ہے وہ ناکارہ گاڑیاں ان کو بحال کیا ہے. اگر آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں, اسکولوں کے اندر بہت ہی برے حالات ہیں, جگہ جگہ سیوریج کے ایشوز سے, اس کو ہم نے جو ہے فوری طور پہ جو ہے مرمت کا کام کا آغاز کیا ہے وہاں پہ, اور بہت سارے اسکولوں کے اندر کام ہو چکا ہے. ایک ہماری ڈسپینسری تھی وہ بہت تباہ حال تھی, اس کو ہم نے ریپیئر مینٹیننس کیا ہے, اور اس کو جو ہے ایک اچھی شکل دی ہم نے, اور وہاں پہ بھی اس کا باقاعدہ صلاح کر کے کام وغیرہ کا آغاز ہوگا وہاں پر. آپ کو فائنل اتھارٹی ملے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے کہ آپ سگنیچر اتھارٹی کو؟ یہ فائنل اتھارٹی ہمارے پاس آپ سمجھ لیں کہ پچھلے مہینے سے آئی, یعنی 1 مہینے کے اندر آپ نے اتنے سارے کام کر دیے. تالیاں تو بچ گئی. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ٹاؤن کے اندر چیلنجز بھی بہت سارے ہوں گے, مسائل بھی بہت سارے ہوں گے. میری اطلاع کے مطابق آپ لوگ ٹاؤن میں جیتنے سے پہلے اور چیئرمین بننے سے پہلے ہی کئی سال پہلے سے نازم آباد کے حوالے سے کوئی موومنٹ چلا رہے تھے اس کو ترقیاتی طور پر آگے بڑھانے کے لیے, کیا یہ صحیح؟ جی بالکل صحیح ہے. نارتھ نازم آباد اور آپ کو پتا ڈسٹرکٹ سینٹر خاص طور پہ جو ہے وہ پچھلے 5-7 سالوں سے بہت اگنور رہا ہے اور بہت زیادہ بدحالی کا شکار رہا ہے. اس کے اندر اس کا انفراسٹرکچر, سڑکیں اور پارک سب تباہ حال تھے یہاں پر. تو اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے عوام ہی کے اس کے اوپر جماعت اسلامی نے یہاں پر ہم نے فیصلہ کیا تھا. اور جس طرح سے کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان کی حد تو کراچی میں ہی چل رہی تھی, تو ہم نے نارتھ نازم آباد کی نارتھ نازم آباد بحالی تحریک, نارتھ نازم آباد میں اس کا جو بحالی تحریک اس کا کنوینر تھا میں. تو وہ ہم لوگوں نے اس کے تحت 2-3 بڑے مظاہرے واک وغیرہ کی تھی, اور ہم نے اعلیٰ حکام سے مختلف جگہوں پہ اپنے جو مسائل تھے ان کو پہنچایا تھا. اس کے ذریعے بہت سارے کام حل ہوئے, اور اس کے ذریعے جو کام ہم نے اٹھائے وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے اپنی ڈفرینٹ اسکیمس میں شامل کیے. اور اگر آج ہم اس کا اپنا مینیفیسٹو اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نے نارتھ نازم آباد بحالی تحریک میں جو اٹھائی تھی, الحمد للہ نارتھ نازم آباد وہ تقریباً
سارے ہی کام جو ہے اب تک ہو چکے ہیں 2-3 سال کے اندر. اچھا یعنی آپ ٹاؤن میں آنے سے پہلے ہی سب کام کر چکے ہیں. اور مجھے اس میں جو بریکنگ سی اسٹوری مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کیے ہوئے کام کو صوبائی گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر اور مسئلے حل. جی اس کے اندر ایک بہت بڑا جو تھا ہمارا مطالبہ شاہراہ نور جہاں کی تعمیر تھی اور اس کے اوپر ہم نے خاصا کمپین چلائی. پھر شادمان نالا تھا اور اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا. پھر جو ہے اس طرح سے برساتی نالوں کے اندر سے سیوریج کے سسٹم کو الگ کرنا اس کے اوپر کام ہوا. اس کو الگ سے کیا گیا. یہاں پر سروس روڈز تھی یہاں کی اور اس طرح سے سیوریج کے کچھ اور بڑے ایشوز تھے جن کو یہاں پہ ٹیک اپ کیا گیا اور ان کو بڑی یہ کیا ہوا کہ جیتنے کے بعد آپ ڈائریکٹ حاضر منگوا صاحب کے پاس پہنچ گئے؟ وہ تو بہت پرانی بات جو تھوڑا سا وہ تھا معاملہ اور وہ ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے کام نارتھ آباد آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی سے ہم عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے اوپر پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو وہی آپ نے جو جیتنے سے پہلے کے کام تھے. لیکن اب آپ بتائیں اب کیا صورتحال ہے, گلیوں کی صورتحال, ٹاؤن کی صورتحال, امپلائیز کی, اسٹاف کی, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں الگ, ایک ٹاؤن ہے اور اس کے علاوہ جو ٹاؤن کے کام ہے. جو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک جو ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن تھی اس سے ٹاؤن بائیفرکیٹ ہو کے بنے ہیں اور اس کے اندر ہمیں جو چیزیں ملی اس کے اندر نہ ہمارے پاس آفیسز تھے, نہ امپلائز کا ڈیٹا اور نہ ہی مشینری اور بالکل ہی جو ہے نا ایک سمجھنے کہ ایک ایسا دفتر تھا جس کے اندر کچھ بھی کام نہیں ہو رہا تھا. تو ایک تو ٹاؤن کے دفتر کو چلنے کی پوزیشن میں لے کر آنا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں بھی گھومتا ہوا آیا ہوں تو ٹاؤن کے اندر تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ غزہ بنا ہوا تھا, بمباری ہو گئی تھی تو بڑے برے حالات ہیں. آپ لوگ دوبارہ شاید کر رہے ہیں ورکنگ وغیرہ. جی ہم اس کے اندر دفاتر کی کمی ہے, افسران کو بٹھانے کی بھی ہے, چیئرمین سیکریٹریٹ وغیرہ یہ بھی نہیں بنا ہوا. تو عوام کے لیے کیا ہو رہا ہے آپ یہ بتائیں؟ اچھا عوام کے لیے دیکھیں, عوام کے جو فائدہ دینے کی چیزیں ہیں اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ سینیٹیشن جو ہے نا اور وہ آؤٹ سورس ہوا ہوا یہاں پر سن سالڈ ویسٹ کو, اور سن سالڈ ویسٹ کی آپ کو کارکردگی کا پورے شہر میں بتایا تو وہ بالکل بھی اطمینان بخش نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ تھا کہ ہم اپنے ٹاؤن کی بھی مشینری کو ڈیولپ کریں, اپنے پارکوں سے بحال کرنے کے لیے ہمیں مشینری کی ضرورت تھی. تو اس کی صرف ایک ہمارے پاس لائٹ صحیح کرنے کی گاڑی ٹھیک تھی, باقی ہماری ساری گاڑیاں خراب پڑی ہوئی تھی. یہاں دادا کتنی گاڑیاں ہوں گی ہمارے پاس جو گاڑیاں خراب پڑی ہیں 25 سے 30 گاڑیاں تھیں خراب پڑی ہوئی, جس کے اندر ٹریکٹر, شاول, بلیڈ اور ٹرک اور اس طرح سے ڈفرینٹ چیزیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو کہ نارتھ آباد پہلے بھی ایک مستحکم ٹاؤن تھا, اس کے بعد مشینری زیادہ تھی. مشینری جو تھی وہ پچھلے دور میں بڑھ گئی, کوئی نیو کراچی میں دے دی گئی, کوئی گلبرگ میں, تو کوئی نازم آباد میں, اور پھر وہاں پر بھی وہ خراب کر کے کھڑی کر دی تھی. تو ہم نے پہلے تو آگے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا وہ کہاں کہاں پڑی ہے, پھر اس کو کرینوں کی مدد سے اس مشینری کو اٹھا کے ہم لے کر آئے. تو ہم نے شروع کے اندر اس کے اندر پھر اپنے پاس 3 شاول, بلیڈ, ٹریکٹر ٹرالی, پانی دینے والا ٹینکر, اس طرح سے ہم نے 10 سے 12 گاڑیوں کا سیٹ تیار کیا جو کہ ابھی وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ کام پہ جا رہا ہے. اور جو ہے اس میں پارکس کی تیاری کے اندر بھی کام ہو رہا ہے اور پھر صفائی کا بھی کام اپنے طور پر چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ کام پہلے طور پہ کیا ہم لوگوں نے. دوسرے طور پر جو ہے پارکس اور اسٹریٹ لائٹس ہیں, یہ ہمارا ایک مین ڈومین ہے. تو جو پارکس ہیں ان کو ہم بحال کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹریٹ لائٹس جو ہے نا اس کو جو ہے نا لگانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے 1-1.5 ہزار کے قریب اسٹریٹ لائٹس لگا چکے ہیں اب تک. 2 پارک کا جیسے آپ نے ذکر کیا, 2 پارک کا افتتاح کل ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ 4-5 اور پارک جو ہے اس وقت پروسیس کے اندر جو انشاءاللہ 15-20 دن کے بعد 15-20 دن کے اندر 4-5-6 پارکس آپ فنکشن کر دیں گے. چند مہینوں کے اندر آپ نے 2-2.5 ہزار لائٹس لگا دی ہیں اور آپ نے بتایا کہ فلیٹ جو آپ کا بنا ہوا تھا ایک طریقے سے اسکریپ 20-25 گاڑیاں, اس کو آپ دوبارہ سے اپنے سسٹم پہ بحال کر رہے ہیں. لیکن عام آدمی کو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے معاملہ دیکھیے لوگوں کا جو پرسیپشن ہے کام نہیں ہو رہا, تو ایک وہ پرانا پرسیپشن بنا ہوا چلا آ رہا تھا کہ پہلے کام ہی کہیں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. لیکن اگر آپ نارتھ آبادی گلیوں میں اندر جگہ جگہ جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پہلے کے مقابلے میں حالات بہت زیادہ بہتر ہیں. صفائی ستھرائی ہے, اسٹریٹ لائٹس ہیں, اور ہم لوگوں نے جو ہے روڈ پیچ ورک کا بھی آغاز کر دیا ہے یہاں پر, اور وہ انشاءاللہ روڈ پیچ ورک بھی بہت جلدی جو ہے پورے نارتھ آباد کے اندر ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس سے لوگوں کو یہ خاصی زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کاموں کا آغاز ہو چکا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی اپنی شکایت پہنچانے والا میڈیم نہیں تھا. اس وقت ہمارا UC چیئرمین, کاؤنسلرز
علاقوں میں گلیوں میں لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہمارے پاس شکایت فوری طور پہ پہنچ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی اور ہماری چیزیں تو ریگولر ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں اور اس لیے کہ لوگوں کی شکایات کو جو ہے فوراً دور کرنا تو اس کے اوپر بھی ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی شکایات 1 سے 2 دن کے اندر ہم دور کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ٹیم اتارنے کے نیچے سارے؟ جی ہماری ٹیم اللہ کا شکر ہے ہمارے یو سی چیئرمین وائس چیئرمینس کاؤنسلرز اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جماعت کے اپنے کارکنان بہت بڑی ٹیم اس وقت نارتھ حیدرآباد میں ایکٹیو ہے یہ سارے کے سارے کام انجام دے رہی ہے. آپ کے ٹاؤن میں آنے سے پہلے آپ کو ٹاؤن کیسا ملا؟ پہلے کرپشن کتنی تھی، کیا صورتحال ہوتی تھی؟ جو آپ نے کرپشن کی بات کی تو وہی معاملہ یہاں کے بھی سب چیزوں کا رہا ہے کہ پہلے سارے یہاں پہ فائلس بنا کرتی تھی اور کام نہیں ہوا کرتے تھے ان چیزوں کے اندر. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آنے کے بعد وہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت حال یہ ہے کہ وہ سارے کام ہو رہے ہیں، مطلب جو فائلیں بنا کرتی تھی اب بھی ویسی بنا کریں گی؟ جو فائلیں بننا کرتی تھی اب اس پہ جینوئن کام ہوں گے. اب جینوئن کام ہو جینوئن کام ہوں گے. اب ہم نے جو مشینیں اپنے چالو کی یہاں پر اور اس کو فلیٹ کو کیا پچھلے 15-16 سال سے تو ایک بھی نئی مشین خریدی نہیں گئی یہاں پر اور وہ مشینیں خریدی نہیں گئیں اور وہ مشینوں کی کاسٹ اتنی مہنگی ہے کہ ٹاؤن افورڈ نہیں کر سکتا کہ نئی مشینیں خریدی جائیں. تو اس لیے تو انہیں مشینوں ہم نے بہت ہی کم لاگت کے اندر ان مشینوں کو تیار کر کے کھڑا کیا. جس کا مطلب پہلے بھی ہو سکتی تھی. دوسری چیز یہ کہ یہاں پر تو پچھلے 2016 سے تو حال یہ رہا ہے ٹاؤن آفس کا کہ یہاں پر ایک پیپر خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. ہم نے اسکولوں کی ابھی ریپیئر مینٹیننس شروع کی ہے جو ہمارے پیسے ہوتے کیوں نہیں تھے؟ پیسے پہلے ڈی ایم سی تھی وہیں پیسے. اگر آپ جو بات کہنا نہیں چاہ رہے ہیں میں اس بات کو کہوں تو آپ مجھے یس یا نو کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن تھی کہ نیچے کچھ آتا ہی نہیں تھا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سب چیزیں اس طرح سے بھی تھا کہ یہاں پر جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جب آئے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بدحالی ہے تو اگر حالات صحیح ہوتے اور چیزیں سب پراپر چل رہی ہوتی تو آپ کو ایسے حالات نظر نہیں آتے نا. ہمیں تو بنی بنائی چیزیں ملتی ہیں اور کام تو ہمیں تو چیزیں بنانی پڑ رہی ہیں اپنے سارے کام کے لیے. اور وہ دوسری بات جیسے اسکولس کا حال تھا تو اسکول کے اندر ہم جب اسکول کے وزٹ پہ گئے تو جگہ جگہ اسکولوں کے اندر واش روم خراب, اسکول میں داخل ہو تو گھٹوں کا پانی بہ رہا ہے وہاں پر. سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا اسکولس کا کہا کہ امیڈیٹلی ان اسکولوں کے اندر یہ کام کیا جائے تاکہ وہاں پہ سیوریج کے ایشوز کو دور کیا جائے. تو پتہ چلا 2016 کے بعد پہلی دفعہ ان اسکولوں میں کوئی 1 روپیہ بھی خرچ ہو رہا ہے جو آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں, جو ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں. آج سے پہلے 1 روپیہ. اور کیا کیا کام ہے جو آپ لوگ پہلی دفعہ کر رہے ہیں کافی عرصے کے بعد یہاں پر آتے ہیں؟ جو پہلی دفعہ ہو رہے ہیں وہ یہ کہ ٹاؤن بن رہا ہے, یہاں پر جو ہے کمپیوٹرز دیے جا رہے ہیں یا آفیسر سے کمرے بن رہے ہیں تاکہ ہم اپنا کام کو چلا سکیں. اور اس کے علاوہ جو مشینوں کو ہم نے جو جمع کر کے اپنے پاس کھڑا کیا ہے. وزیر اعظم کی تصویر کے نیچے ٹیبل کے نیچے سے پیسے لیے جا رہے تھے, پہلے ہوتے تھے اب بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کتنی آفریں آ رہی ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں اوپر سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تو ہم لوگ تو آتے ہیں تو تھوڑا یہاں پہ مس فٹ لگتا ہے لوگوں کو کہ غلط لوگ آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں, لیکن ہمارا ایک آبجیکٹو ہے کہ اس ٹائم کے اندر ہم لوگوں کو میکسیمم ریلیف دے سکتے ہیں وہ دے جائیں. اور جہاں تک آپ کی دیکھیں بات کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نا ان کا حق دینا چاہیے ٹائم کے اوپر, امپلائیز بھی اس کے اندر شامل ہیں. اچھا اس میں آج سے پہلے ٹھیکیداروں کی پیمنٹس کو پریورٹی ہوتی تھی, ان کے پیسے پہلے دیے جاتے تھے اور دوسرے کام کے لیے امپلائیز کی تنخواہیں سب سے آخر کی جاتی تھی. لوگوں کی تنخواہیں 18, 19 تاریخ کو, 20 تاریخ کو, 22 تاریخ کو ہو رہی ہوتی تھی. اللہ کا شکر ہے جب سے ہمارے پاس ویڈیو پاور آئے ہیں اور ٹاؤن دینا شروع کر رہا ہے, ہم نے پہلی اور دوسری تاریخ کو تنخواہیں دی ہیں اور کل 3 تاریخ کو یہاں کی تنخواہ ٹاؤن کی دے چکے ہیں. اس کے اوپر لوگوں کا کہنا یہ ہے 15, 20 سال ہو گئے ہیں آج تک کبھی ہمیں مہینے کے شروع کی پہلی دوسری تاریخ کو تنخواہ نہیں ملی یہاں پر. لیکن اسٹاف کی بھی تو ضروریات ہیں. اگر آپ سب لوگوں کو یہ کہہ دیں گے یار کرپشن اور سب چیزیں, لیکن آپ دیکھیں ان کے ساتھ بھی سارے تو لوگ ایسے نہیں ہیں, مجبور لوگ بھی ہیں, کم گریڈ کے بھی لوگ ہیں, تو وہ جو ہے ان کی ضروریات کو بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ان کے اندر ہم نے دیکھا اس سے بہت موٹیویشن آئی ہے تنخواہ ٹائم پہ دینے سے, اور ان کے اندر بہت اس طرح کا جذبہ ہے اور لگن سے کام کرنا کے حوالے سے. اچھا عاطف بھائی, کبھی ایسا ہو آپ سو رہے ہو رات کے 12 بجے کال آ گئی ہو, عاطف جانی کدھر ہو, میں مرد آباد بات کر رہا ہوں, چائے پینے چلتے ہیں ہوٹل کے اوپر, کیا آفس میں بیٹھے ہوئے تو کال آ گئی عاطف مجھے مسئلہ بتاؤ, تمہارے ٹاؤن کے اندر جو مسئلہ ہے میں مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں. کبھی مرد آباد صاحب, سلمان مراد صاحب, ٹیم میئر صاحب؟
असल जो मसले हैं वो हम खुद हल कर सकते हैं, वैसे तो ना खुद ही हल कर खुद हल कर सकते हैं। और लेकिन आप अपने यूसी चेयरमैन से रब्ता करते हैं? जी यूसी चेयरमैन से रब्ता करते मेयर को भी टाउन चेयरमैन से रब्ता करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन माँ की तरह हाँ माँ बने वो सौतेली माँ तो दिल्ली की माँ डिफ्रेंसिएशन तो रखते हैं वैसे वो। अच्छा रखते हैं डिफ्रेंसिएशन, इसका मतलब ऐसा रब्ता नहीं होता। तो आप लोग सब सारी वर्किंग आप खुद ही कर रहे हो जी। तो आप तो माँ की ममता आपको नहीं होने मान दे रहे होते हैं, सरपरस्ती ऐसी होता होता है। बाप कहाँ पे वो बाप नहीं आते। तो वो बाप किस किस्म के, मतलब मोहब्बत भरे बाप हैं, आवाम की फिक्र करने वाले बाप हैं, सबकी करने वाले बाप हैं, किस किस्म दोनों तरह के, दोनों प्रकार के। के? लेकिन उनका टोटल इंटेंशन क्या है इस सारी? उनकी टोटल इंटेंशन ये है कि आवाम को रिलीफ मिले और जो हमें एक्सपेक्टेशन लोगों ने रखी है वो हम पूरी करें। अच्छा आदित्य साहब, हम अपनी गुफ्तगू को एंड करते हैं, कायदारों की मौजूद है यहाँ पर और सुन रहे होंगे। अगले 4 साल के बाद आप कैसा काम करेंगे, क्या विजन देंगे? देखिए नॉर्थ अहमदाबाद तो रहायशी हमारी यहाँ है, 40 साल हो गए और मैंगो का तहरीक बारी नॉर्थ अहमदाबाद हमने शुरू की थी। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि हम नॉर्थ अहमदाबाद को बहुत आगे तक ले जाएँ और एक ऐसा साफ़ सुथरा और एक ऐसा अच्छा नॉर्थ अहमदाबाद बनाएं कि जो कि लोगों को समझ में आएंगे जमात यहाँ पे रही है, उसने काम किया है। तो आपकी टीम जीती है इस बार? जी हाँ टीम जुटी हुई है बिल्कुल, और टाउन के अफसरान भी हैं। मैं इसके अंदर देखें एक बात ये बिल्कुल खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि टाउन के अफसरान भी हमारे बहुत कोऑपरेटिव हैं नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के, और वो भी हमारा पूरी तरह साथ दे रहे हैं हमारे विजन को लेकर चलने के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।